آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رومی دور میں ہونے والی ایک ایسی جنگ کی داستان سنائیں گے جو اگر نہ ہوتی تو پورا یورپ 2000 سال پہلے متحد ہو چکا ہوتا۔ یہ دغا بازی، سازش اور جنگی مہارت کی ایک سنسنی خیز کہانی ہے جس پر مورخین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ آئیے اس تاریخی واقعے کی کہانی جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے 9 سال بعد جرمنی کے جنگل ٹیوٹربرگ میں کھیلے جانے والے اس خونی کھیل کے 3 کردار تھے۔ پہلا کردار روم کے پہلے شہنشاہ اگسٹس کا تھا، جو پورے یورپ میں بکھرے وحشی قبائل کو رام کر کے اس براعظم میں رومی تہذیب کو پھیلانا چاہتا تھا۔ اس وقت تک رومی افواج موجودہ فرانس سمیت بہت سے اہم ممالک کو فتح کر چکی تھی۔ ان کے راستے کی رکاوٹ جرمنی کے وحشی قبائل تھے۔ اس خونی داستان کا دوسرا کردار کوئنٹیلیس ویرس تھا، جو رومی افواج کا نامور کمانڈر تھا۔ وہ شہنشاہ اگسٹس کا سوتیلا بیٹا تھا اور اسے بہت عزیز تھا۔ اس ڈرامے کا تیسرا اور سب سے مشہور کردار آرمینیس ہے، جو جرمنی کے وحشی قبیلے چیورسکی کے سردار کا بیٹا تھا۔ اسے 10 سال کی عمر میں اس کے والد نے شکست کے بعد بطور ضمانت رومیوں کے حوالے کر دیا تھا۔ اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ 10 سالہ لڑکا روم کے غرور کو اتنی بڑی ٹھیس پہنچائے گا کہ شہنشاہ اگسٹس دروازوں پر سر مار کر اس غم کا ماتم کرے گا۔ آرمینیس کی فوجی تربیت بھی رومی افواج نے کی اور اس کا بچپن اور جوانی روم کے لیے جنگیں لڑنے میں گزرا تھا۔ اس واقعے کی تفصیل جاننے سے پہلے اس دور کے عسکری اور سیاسی پس منظر کو جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ ہم مختصر انداز میں بیان کریں گے۔ یہ ایسا دور تھا جب رومی سلطنت دنیا کی واحد سپر پاور تھی۔ اس کی افواج کو شکست دینا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ جولیس سیزر کی قیادت میں وہ موجودہ فرانس کو اپنے زیر نگین لا چکے تھے۔ برطانیہ تک رومی افواج پہنچ چکی تھیں، مگر وہ جرمنی کے آزادی پسند اور جنگجو قبیلوں کو زیر نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ لوگ بار بار شکست کھانے کے باوجود روم کی بالادستی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ درجنوں قبائل تھے جو ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہتے تھے، اور اگر رومی افواج ان پر حملہ کرتی تو اپنی آپسی لڑائیاں بھول کر اس کے خلاف جنگ لڑنا شروع کر دیتے تھے۔ متحدہ یورپ کی راہ میں یہ قبائل سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ دریائے رائن کے مشرق میں ان جنگجو قبائل کا راج تھا۔ اس علاقے کو رومیوں نے جرمینیا کا نام دیا۔ اس میں آج کے دور کے کئی چھوٹے چھوٹے ممالک شامل تھے، مگر جرمنی ان میں سب سے اہم ملک ہے۔ یہ علاقہ وسیع اور گھنے جنگلوں سے اٹا ہوا تھا۔ ساتھ ساتھ ان جنگلوں میں دلدلی زمین کی بہتات تھی۔ رومن فوج میں تربیت حاصل کرنے کے 10 برس بعد نوجوان آرمینیس کی پہلی پوسٹنگ موجودہ ترکی کے علاقے میں بطور کیپٹن ہوئی۔ اس وقت یہاں کے قبائل نے روم سے بغاوت کی ہوئی تھی۔ شہنشاہ نے اپنی آدھی فوج انہیں کچلنے کے لیے بھیج دی۔ ان افواج کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ آرمینیس نے رومی افواج کے ہمراہ کئی جنگیں لڑیں۔ اس کی بہادری کو دیکھتے ہوئے شہنشاہ اگسٹس نے اسے نائٹ کا خطاب دے دیا، جو اس دور میں کسی بھی قبائلی کے لیے سب سے بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ سن 7 عیسوی میں اگسٹس نے ویرس کو جرمینیا کے لیے نیا گورنر مقرر کر دیا۔ اس نے سیریا کے گورنر کی حیثیت سے یہودیوں کی ایک بڑی بغاوت کو کچل دیا تھا اور 2000 یہودیوں کو صلیب پر گاڑ دیا تھا۔ اس کی شہرت اس قدر بڑھی کہ اس کے نام سے سکے جاری کیے گئے۔ اگسٹس نے آرمینیس کو بھی ویرس کے ساتھ جرمینیا بھیج دیا۔ آرمینیس اپنے خاندان سے جدا ہونے کے برسوں بعد پہلی بار اپنے وطن پہنچا۔ چونکہ جرمن قبائل میں لکھنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے ان کے متعلق تمام معلومات رومی مورخین نے لکھی ہیں۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آرمینیس جب واپس اپنے گھر پہنچا ہوگا تو اسے علم ہوا ہوگا کہ کس طرح رومی افواج جرمن قبائل سے بھاری ٹیکس لے رہی ہیں۔ ٹیکس نہ دینے والوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا ہے اور ان کی خواتین، بچے اور جوانوں کو غلام بنا کر روم میں بیچ دیا جاتا ہے۔ اس کا اپنا قبیلہ چیورسکی رومیوں کا حلیف تھا، مگر ان کے اندر بھی اپنی آزادی کھونے
اور بھاری ٹیکس ادا کرنے کی وجہ سے غصہ موجود ہوگا۔ مورخین یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ کس وقت آرمینیس کے دل میں آزادی کا جذبہ پیدا ہوا ہوگا اور اس نے رومی افواج کے خلاف بغاوت کا فیصلہ کیا ہوگا۔ رومی افواج موسم سرما رائن کے کنارے اپنے مضبوط قلعوں میں گزارتیں اور موسم گرما میں مختلف دریاؤں سے سفر کرتے ہوئے جرمینیا کے علاقے میں داخل ہو جاتے تھے۔ یہ ایک وسیع و عریض علاقہ تھا۔ یہاں سے گزرنا بہت خطرناک کام تھا کیونکہ رستے اور سڑکیں موجود نہیں تھیں اور ہر طرف وحشی قبائل کے حملے کا خطرہ تھا۔ اس لیے رومی افواج عموماً لپی دریا کے ذریعے اپنی سپلائیز اور افواج منتقل کیا کرتی تھیں۔ ویرس نے جب ٹیکس وصولی کے لیے جرمینیا میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا تو اس نے بھی زیادہ تر سفر دریا کے ذریعے کیا، مگر آگے جا کر اس دریا کا پاٹ تنگ ہو گیا تو اس نے زمینی راستے سے سفر شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ 3 رومی لیجنز تھیں، ان کی مجموعی تعداد 20,000 تھی۔ ان کے ساتھ قبائلی نوجوانوں پر مشتمل دستے بھی موجود تھے جو آگے آگے چلتے تھے اور رستے کو محفوظ بنانے کا کام کیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ٹیکس کا عملہ، مستری اور مزدور بھی شامل تھے۔ بہت سوں کے ساتھ ان کے بیوی بچے بھی شامل تھے۔ جب یہ فوج مارچ کرتی تو یہ طوالت میں 15 کلومیٹر تک پھیل جاتی تھی۔ دریائے ویسپر کے کنارے ویرس نے کیمپ لگایا اور چیورسکی قبیلے سے ٹیکس کی وصولی شروع کر دی۔ قبائلیوں کے پاس زیادہ ساز و سامان نہیں تھا، جس پر ویرس نے ان پر چوری کا الزام لگا کر انہیں صلیب پر گاڑنے کا حکم دے دیا۔ ان میں سے کئی دیہات ایسے تھے جنہوں نے اس ظلم و ستم سے تنگ آ کر بغاوت کر دی۔ ان پورے دیہات کو جلا کر زمین بوس کر دیا گیا اور ان کے بڑوں کو قتل کر دیا گیا۔ غالب امکان ہے کہ اس ظلم و ستم کو دیکھ کر آرمینیس کے دل میں رومی افواج کے خلاف بغاوت کا جذبہ مزید پختہ ہوا ہوگا۔ اس نے خفیہ طریقے سے جرمن قبائل کے سرداروں سے روابط شروع کر دیے اور انہیں رومی قبضے سے نجات پر قائل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ آسان کام نہیں تھا کیونکہ ایک طرف جرمن قبائل ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کے عادی تھے اور وہ متحد ہونے پر تیار نہیں تھے، دوسری طرف بہت سے قبائلی سرداروں کا روم کے ساتھ اتحاد برقرار تھا جسے وہ کسی صورت نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ ایسا ہی ایک سردار ساگسٹس تھا جو آرمینیس کا رشتہ دار تھا مگر وہ رومیوں کا حلیف تھا۔ وہ چیورسکی قبیلے کا منتخب کردہ لیڈر تھا۔ اس نے قبائل کو خبردار کیا کہ رومیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ تاریخ بھی ساگسٹس کی بات کی تائید کرتی تھی۔ قبائلیوں کے خلاف ہر جنگ میں رومیوں کو فتح حاصل ہوئی تھی اور ان جنگوں کی بہت بھاری قیمت ان قبائل کو ادا کرنی پڑی تھی۔ سن 9 کو ویرس کی افواج رائن کے کنارے اپنے کیمپ واپس جانے کی تیاری کر رہی تھیں کیونکہ موسم سرما سر پر تھا۔ اس موقع پر ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ ساگسٹس ویرس کو ملنے کے لیے پہنچا اور اس کے خیمے میں داخل ہو گیا جہاں آرمینیس بھی موجود تھا۔ آرمینیس کے سامنے ساگسٹس نے ویرس کو بتایا کہ آرمینیس اس کی پوری فوج کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، لیکن ویرس نے اس کی بات ہوا میں اڑا دی۔ ایک تو وہ آرمینیس پر اعتماد کرتا تھا، دوسرے اسے اپنی فوجی قوت پر ناز تھا اور یہ ناز اس کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ یوں رومی افواج نے اپنا مارچ شروع کیا۔ ویرس کو علم نہیں تھا کہ تقدیر اسے کس رستے پر لیے جا رہی ہے۔ دوسری طرف آرمینیس جانتا تھا کہ آمنے سامنے کی لڑائی میں رومی فوج کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس لیے اس نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ ویرس جس رستے پر سفر کرتا تھا وہ بہت محفوظ تھا، لیکن آرمینیس نے اسے رستہ بدلنے پر قائل کر لیا۔ ویرس نے دریا کے بجائے جنگل کے راستے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ جنگل بہت گھنے تھے اور ان میں بہت سی جگہوں پر دلدلی زمین تھی۔ اس کے علاوہ اس میں ایسے تنگ درے تھے جہاں سے گزرتے ہوئے رومی افواج اپنا نظم و نسق قائم نہیں رکھ سکتی تھیں۔ ساتھ ساتھ فوجیوں کو رستے صاف کرنے پڑتے تھے جس کی وجہ سے ان کا ڈسپلن قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ رومی فوج ٹیوٹوبرگ کے جنگل میں داخل ہو گئی اور رومیوں کی مشکلات میں اضافہ شروع ہو گیا۔ جنگل مسلسل گھنا ہوتا گیا، بارشیں شروع ہونے سے فوج کا مارچ سست پڑ گیا اور رستے مزید دلدلی ہوتے گئے۔ تاریخ دان آج تک یہ بات نہیں سمجھ سکے کہ ویرس ان مشکلات کو دیکھ کر اپنی فوج کو واپس کیوں نہیں لے گیا اور مسلسل آگے بڑھنے پر بضد کیوں رہا۔
آخر کار ایک مرحلہ ایسا آیا جب وہ جنگل میں بہت آگے بڑھ گئے اور ان کے لیے واپس جانا ممکن نہ رہا۔ اس موقع پر آرمینیس نے اپنے منصوبے کے تحت قبائلیوں کو اشارہ کیا جو گھنے جنگلوں میں چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے رومی فوج پر حملے شروع کر دیے۔ انہوں نے واپسی کا راستہ بھی مسدود کر دیا، جس کی وجہ سے رومی افواج کے پاس آگے بڑھتے رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا۔ جب ویرس کی منصوبہ بندی کے مطابق وہ ایک تنگ مقام پر پہنچ گئے تو ان پر قبائلیوں نے یلغار کر دی۔ اس وقت تک آرمینیس ایک کمانڈر کی حیثیت سے رومی فوج کے آگے آگے چل رہا تھا۔ قبائلیوں کے اس حملے کے ساتھ ہی اس کے ساتھیوں نے بھی مڑ کر ویرس کی فوج پر حملہ کر دیا۔ رومی افواج کے پاس اپنی ترتیب درست کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ رستے کی مشقتیں سہتے تھکن سے چور تھے۔ جب ان پر دو اطراف سے حملہ ہوا تو وہ اپنے روایتی جنگی حربے استعمال نہ کر سکے اور آرمینیس کی فوج نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ ویرس کے ہزاروں فوجی اس حملے میں گھات ہوئے، مگر وہ بچی کچی فوج کو لے کر اس مقام سے بھی نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور ایک مناسب مقام پر رومیوں نے اپنا کیمپ لگا لیا۔ یہ رومی فوج کا سٹینڈرڈ پروسیجر تھا۔ ویرس کے کمانڈروں نے اسے مشورہ دیا کہ اسی کیمپ کو مضبوط کیا جائے اور اس دوران کمک کے لیے ایلچی بھیجے جائیں، مگر ویرس نے اس دانشمندانہ فیصلے کو بھی رد کر دیا اور تمام سویلینز، ان کے بیوی بچوں اور رسد کو پیچھے چھوڑ کر فوج کو روانہ ہونے کا حکم دے دیا۔ بہت سے سامان کو اس نے آگ لگا دی تاکہ جرمن قبائل کے ہاتھ مال غنیمت نہ لگ سکے۔ یہ جنگل میں داخلے کا تیسرا روز تھا کہ اچانک شدید بارشیں شروع ہو گئیں، جن کی وجہ سے رومی افواج کے لیے آگے بڑھنا ممکن نہ رہا۔ جرمنی کے وحشی قبائل کے لیے بارشیں معمول کی بات تھیں۔ انہوں نے چاروں طرف سے بچی کچی فوج پر حملہ کیا اور گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹنے لگ گئے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ اس ابتر حالت میں بھی رومی افواج مقابلہ کرتی رہیں اور رات کے اندھیرے میں بھی لڑتی رہیں۔ ان کے 15,000 فوجی قتل ہو چکے تھے اور بقیہ 5,000 اس مقام سے بھی نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ 5,000 آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک بہت ہی تنگ راستے سے گزرنا پڑا۔ یہاں پر آرمینیس نے آخری حملے کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ اس مقام پر پہنچتے ہی ان پر آخری حملہ شروع ہوا، جس میں جرمن قبائلیوں نے ایک ایک رومی فوجی کو قتل کر دیا۔ زخمیوں کو بے رحمی کے ساتھ ذبح کیا گیا، بعض کو درختوں سے لٹکا کر اذیتیں دے کر مارا گیا۔ اس فوج کے کمانڈر ویرس نے جب اس قتل عام کو دیکھا تو اس نے خودکشی کر لی۔ قید ہونے والے رومی فوجیوں کو جرمنوں نے اپنے دیوتاؤں پر قربان کرنا شروع کر دیا اور ویرس کا سر کاٹ کر رومی شہنشاہ آگسٹس کو بھجوا دیا گیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس شکست سے شہنشاہ آگسٹس کو اتنا صدمہ ہوا کہ کئی ماہ تک اس نے اپنے بال کٹوانے چھوڑ دیے۔ کئی بار شہنشاہ کو دیکھا گیا کہ وہ دروازے سے اپنا سر ٹکرا رہا ہے اور چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ کوئنٹیلیس ویرس، مجھے میری لیجنز واپس کر دو۔ دوسری جانب آرمینیس نے جرمنوں کو متحد کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس نے کئی قبائل کو شکست دے کر اپنا دائرہ اثر بڑھا لیا۔ وہ روم کی طرز پر جرمنی کا شہنشاہ بننا چاہتا تھا، مگر یہ بات آزاد مزاج جرمنوں کو منظور نہیں تھی۔ اس لیے آرمینیس کے قریبی رشتہ داروں نے ایک دن اسے زہر دے کر قتل کر دیا۔ اس وقت آرمینیس کی عمر صرف 37 برس تھی۔ اس کی موت کے بعد کئی صدیوں تک جرمن قبائل آپس میں لڑتے رہے۔ اگسٹس نے اس جنگ کے بعد جرمنی پر قبضہ کرنے کا منصوبہ ترک کر دیا اور دریائے رائن کو سرحد مقرر کر دیا۔ روم نے یہ فیصلہ کیا کہ جرمن قبائل کو آپس میں لڑنے دینا چاہیے تاکہ وہ خود کو تباہ کرتے رہیں۔ تاہم شہنشاہ کا یورپ کو متحد کرنے کا خواب ایک ملٹری جینیس کی وجہ سے ادھورا رہا۔ آرمینیس کو جدید جرمنی میں ایک ہیرو کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کی زندگی کے واقعات نئی نسل میں جذبہ جگانے کے لیے پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا مجسمہ نصب کیا گیا ہے جس کا رخ فرانس کی طرف ہے، جو 19ویں صدی میں جرمنی کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا تھا۔ یہ تاریخ کا ایک سنسنی خیز باب ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔